سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ جو چیزیں انسان کی پکڑ کا باعث بن سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے غیبت کرنا، اور غیبت کی تعریف ہمیں حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی اس کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، اس کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ جو وہ ناپسند کرتا، اور اگرچہ یہ خامی، یہ کمزوری اس بھائی میں موجود ہو، پھر بھی یہ غیبت ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا وہی تو غیبت ہے کہ جو خامی، جو کمزوری اس میں پائی جاتی ہے اس کو تم اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرو، اور اگر وہ اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو پھر تو یہ اس پر بہتان ہوگا، اس پر تہمت ہوگی، جو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسلام میں غیبت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اور غیبت سے پھر تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات اس کی عدم موجودگی میں کرنی جائز ہے۔ آپ اس کو غیبت کی جائز صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہوگی، یعنی اس شرعی اعتبار سے اسلام میں ان کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ غیبت کی ان صورتوں میں شمار نہیں ہوگی جن کی بنا پر انسان کی پکڑ کی جائے گی، اور جن کی بنا پر انسان کو قبر میں یا آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ ان میں سے جو صورتیں غیبت کی جائز ہیں، یہ حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں جو جائز صورتیں معلوم ہوتی ہیں، محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے، علماء کرام اور فقہائے اعظام نے ان صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی مظلوم بندہ ظالم کے خلاف شکایت کرے، یعنی اگر کسی بندے پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ تھانے جا کر ظالم کے خلاف درخواست دیتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا مال چھین لیا ہے، یا مجھے فلاں اعتبار سے نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی بندہ عدالت میں جا کر کسی کے خلاف ریٹ دائر کرتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا مال چھین لیا ہے یا مجھ پر ظلم کیا ہے، تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مقدمات آتے تھے، آپ کے پاس لوگ آتے، اپنا مقدمہ پیش کرتے، اور پھر آپ مدعا علیہ کو بلاتے اور دونوں کو سن کر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی بہت سارے فیصلہ جات جو ہیں وہ ہمیں سیرت کی، حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو عدالت میں جانا یا کسی ایسی جگہ جانا
جہاں ظالم کے خلاف مظلوم کو داد رسی کی امید ہو، وہ جا کر ظالم کے خلاف گفتگو کر سکتا ہے اور حقائق جو ہیں وہ بیان کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ہے برائیوں اور گناہوں کو روکنے کے لیے حاکم وقت کے پاس شکایت کرنا۔ کسی جگہ گناہ کا کام شروع ہو گیا، برائی کا کام شروع ہو گیا، تو اس کے خلاف آپ جا کر حاکم وقت کو، گورنر کو یا کسی بھی سربراہ کو، یا کسی ادارے میں کوئی گناہ کا کام شروع ہوتا ہے تو ادارے کے سربراہ کو اس سے آگاہ کریں کہ فلاں کام خلاف شرع ہو رہا ہے اور یہ جو خلاف شریعت کام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ اس برائی کرنے والے کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں امراء کے پاس جا کر اس معاملے کو بیان کر سکتے ہیں، شرعی طور پر یہ جائز۔ اسی طرح ہے کسی مفتی کے پاس جا کر آپ کوئی فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ فلاں میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، عورت کہے کہ میرے خامد نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یا کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا مال چھین لیا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، یا اس اعتبار سے میری حق تلفی ہوئی ہے، تو قاضی کے پاس، مفتی کے پاس جا کر، کسی عالم دین کے پاس جا کر ان کے حالات کو بیان کرنا اور اس سے شرعی طور پر فتویٰ طلب کرنا کہ میرے مال کا دفاع کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کے ظلم سے کیسے بچ سکتا ہوں، میرا حق مجھے کس طرح مل سکتا ہے، مجھے اس سے کس طرح خلاصی مل سکتی ہے، یا میرے معاملے کا حل کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ مفتی کے پاس جا کر صحیح حقائق بیان کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اس میں پھر جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس کا نام بھی لے سکتے ہیں، یا جس سے آپ کو مکمل حق نہیں مل رہا اس کا نام بھی آپ مفتی کے پاس ذکر کر سکتے ہیں۔ کسی کو برائی سے ڈرانے کے لیے اور خیر خواہی کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی ایک صورتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک مثال صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمارے پاس مال ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمیں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان حالات میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہنے لگا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہنے لگا تم رسول اللہ کے صحابہ پر اپنا مال خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ رسول اللہ سے دور چلے جائیں، منتشر ہو جائیں، ان سے ہٹ جائیں، ان سے پیچھے چلے جائیں۔ اور پھر اس نے یہ بات کہی، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ لوٹ کر واپس چلے گئے تو ہم عزت والے نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ گویا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے کہ ہم عزت والے ہیں اور ان کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے جا کر آپ کے پاس یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں،
حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ پر یہ بڑا گراں گزرا، مجھے دلی طور پر صدمہ ہوا کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے کہ اس نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر رسول اللہ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ کہتے ہیں میری پریشانی اور صدمے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر دیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ سورہ منافقون اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، اور عبداللہ بن ابی نے جو باتیں کہی تھیں اللہ نے قرآن میں ان کی تصدیق کر دی کہ واقعتاً عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کہی ہیں اور غلط باتیں اس نے کہی۔ یہ قطعاً ان منافقین کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ اب اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آ کر بیان کیا تھا عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ اس نے فلاں فلاں بات کہی ہے، تو آپ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا، ان کو روکا نہیں، ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم اس کی عدم موجودگی میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے کسی کے شر سے اگر بچانا مقصود ہو تو اس کی برائی کو مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بعض اوقات بیان کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ما اظن فلانا و فلانا یعرفون من دیننا شیئا، میں نہیں خیال کرتا کہ فلاں فلاں جو بندہ ہے وہ ہمارے دین کے متعلق کچھ بھی جانتا ہے۔ تو اس طرح کا گمان رکھنا شرعی طور پر جائز ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن جس کا کوئی ثبوت ہو، پروف ہو، جس کے کوئی دلائل موجود ہوں یا قرائن موجود ہوں، اس کے بارے میں اس طرح کا گمان اور ظن جو ہے یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جو دو بندے ہیں وہ ہمارے دین کے متعلق کچھ نہیں جانتے، اور حضرت لیث بن سعد جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جن دو کا آپ نے ذکر کیا تھا یہ دونوں منافقین میں سے تھے۔ تو یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدم موجودگی میں یہ بات کہی، آپ نے ان دونوں بندوں کی عدم موجودگی میں کہا کہ ان کو ہمارے دین کے متعلق کسی چیز کا علم نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اپنے خاندان، اپنے کنبے اور قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دے دی، وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کی۔ جب وہ آپ کے پاس سے چلا گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا یہ بڑا برا آدمی ہے، اور اب آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے کلام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ بدترین بندہ ہے کہ جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی عزت کریں، کہ کائنات میں وہ بدترین شخص ہے کہ جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے نرمی سے گفتگو کرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو واضح کیا جبکہ وہ بندہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا، تو آپ نے اس کی برائی کو واضح کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ برا آدمی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جس سے مسلمانوں کی خیر خواہی مقصود ہو
یا اس کے شر سے ڈرانا مقصود ہو تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یجوز من اغتیاب اہل الفساد والریب، کہ فتنہ فساد برپا کرنے والے اور مشکوک لوگوں کی غیبت کے جواز کا باب، یعنی جو فتنہ فساد برپا کرتے ہیں منافقین بھی انہی میں آتے ہیں، اور ایسے لوگ جو مشکوک قسم کے ہیں ان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف بات کی جا سکتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، یعنی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ جو صحیح سمجھتے ہیں اس کے متعلق اس کو آپ بیان کر دیں۔ اگر اس میں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو صحیح بیان کریں کہ فلاں بندے میں فلاں کمزوری پائی جاتی، یعنی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں آدمی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ آدمی کیسا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے لہذا میں نے تو کسی کو برا نہیں کہنا، اور آپ کہہ دیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، حقیقت میں وہ برا ہو، تو یہاں آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو حقیقت ہے آپ وہ بیان کر دیں، اگر اس میں کوئی خامی پائی جاتی ہے آپ اس خامی کو بیان کریں اور اس کو بالکل واضح کریں۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، 2 آدمیوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں۔ ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے پوری حقیقت بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب فقیر آدمی ہیں، اس کے پاس مالی طور پر وہ کمزور ہیں، اس کے پاس زیادہ کوئی مال نہیں ہے، تو اس کے حالات سے آپ نے آگاہ کر دیا۔ اور فرمایا جو ابو جہم ہے وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں رکھتا، یعنی مراد یہ تھی کہ وہ بہت مارنے والا شخص ہے۔ آپ نے دونوں کے حالات سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آگاہ کر دیا تاکہ نکاح کے بعد کوئی خرابی پیدا نہ ہو، پہلے ہی اس کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو صحیح مشورہ دیں پوری دیانتداری کے ساتھ۔ آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس میں امانت رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا کردار کیسا ہے، اس کی دیانتداری کیسی ہے، تو آپ اس کو صحیح بات بتا دیں جو آپ کے علم میں ہے۔ یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے متعلق حقیقت کیا ہے، اب یہاں آپ جو جانتے ہیں اسی طرح اس کو بتائیں گے، حقیقت حال سے اس کو آگاہ کر دیں گے۔ یہاں اگر آپ اس کی کوئی خامی اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ دیانتدار نہیں، خیانت کرنے والا ہے، یا وہ برا ہمسایہ ہے، یا وہ برا رشتہ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی حقیقت حال کو واضح کر دیں تاکہ وہ اس کے شر سے بچ جائے۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ جو حدیث کے راویوں کے متعلق محدثین جرح کرتے ہیں، یہ جرح کرنا تاکہ لوگ ضعیف اور موضوع من گڑت روایات سے دینی طور پر بچ جائیں، یہ جرح کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ من گڑت روایات سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس طرح
صحیح مشورہ دینا یہ اور اس طرح جرح تعدیل کے حوالے سے جو راویوں پر جرح کرنا ہے یہ بھی جائز بلکہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح کوئی طالب علم کسی ایسے شخص کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ اس کی برین واشنگ جو ہے وہ غلط طرف کر دے گا، اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، فساد کی طرف لے جائے گا، تو اب اس کو آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس شر سے بچ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، اس شعبے کے سربراہ یا اس سے بڑے حاکم اور اس سے بڑا جو حکمران ہے اس کو آپ آگاہ کر دیں کہ فلاں بندہ اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نام کے ساتھ معروف ہو جائے کہ اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہو تو اس نام کے ساتھ دوسرے کو اس کا تعارف کروا سکتے ہیں، جبکہ آپ کا مقصد اس کی تنقیص کرنا، اس کی تحقیر کرنا نہ ہو۔ جیسے عارج ہے، لنگڑا یا اعمیٰ، اندھا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو لنگڑا ہے اور وہ بھی اسے برا نہ سمجھتا ہو کہ میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں، اور اس کے بغیر اس کا تعارف بھی ممکن نہ ہو۔ اگر آپ تحقیر کی نیت سے اس کے احترام میں تنقیص کی نیت سے یہ الفاظ اس کے بارے میں بولیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک صورتیں جو علماء نے ذکر کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ان صورتوں میں آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی باتیں کریں گے تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اور شرعی طور پر آپ اس میں شرعی طور پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا اور آپ مجرم تصور نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کو لوگوں میں رسوا کرنے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں جو باتیں کریں گے وہ غیبت کہلائے گی، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔